اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس، شہباز شریف کی بری ضمانت میں 28 ستمبر تک توسیع۔ جسٹس سردار احمد نعیم اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ شہباز شریف کے وکلاء کا شہزاد اکبر کے بیانات پر اعتراض، کہتے ہیں معاملہ ابھی زیر سماعت ہے اور شہزاد اکبر بیانات دے رہے ہیں۔ شہباز شریف کے خلاف کوئی زبانی یا دستاویزی ثبوت نہیں۔ امجد پرویز کے دلائل، شہباز شریف کا بھی فاضل ججی سے مکالمہ، بولے مجھ پر بہت بھاری الزامات لگائے گئے، کہا گیا کہ میرے بچوں کے احساسات میرے ہیں، بطور وزیر اعلیٰ کرپشن کے یہ الزامات ہیں۔ لیگی رہنماؤں نے شہباز شریف کے خلاف مقدمات کو سیاسی انتقام قرار دے دیا۔ خواجہ سعد رفیع کہتے ہیں نون اور شین والی کوئی بات نہیں، گرفتاری سے رانجھا راضی ہوتا ہے تو شوق سے کر لیں۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں امید ہے عدالتوں سے انصاف ملے گا، ہم نہ تو پہلے گھبرائے تھے نہ اب گھبرائے ہیں۔ خواجہ عمران نذیر بولے پتہ نہیں حکمران کس چیز سے خوفزدہ ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ہائی کورٹ پیشی پر لیگی کارکنان کی بڑی تعداد عدالت کے باہر جمع رہی۔ عدالت کے باہر سیکیورٹی سخت، واٹر کینن بھی موجود رہی۔ رانا ثناءاللہ، خواجہ عمران نذیر، امیر مقام علی پرویز ملک، شائستہ پرویز ملک، خواجہ سعد رفیق بھی کمرہ عدالت میں موجود رہے۔ مسلم لیگ نون نے نیب کے خلاف اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا۔ شہباز شریف کے خلاف نیب کارروائی آئین اور قانون کے برعکس ہے۔ ریفرنس دائر کرنے کے بعد گرفتاری کی خواہش رکھنا سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں ہے۔ 110 فرضی گواہان بھی پیش ہو گئے، شہباز شریف خود بھی پیش ہوئے، پھر بھی گرفتاری کی خواہش محض انتقامی کارروائی اور حکومتی نیت پر سوالیہ نشان ہے۔ خواجہ سعد رفیق اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے بطور مثال موجود ہیں۔ آئندہ جماعت کا کوئی رکن انفرادی، جماعتی یا ذاتی سطح پر عسکری اور متعلقہ ایجنسیز کے نمائندگان سے ملاقات نہیں کرے گا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا ٹویٹ، لکھا بعض ملاقاتیں 7 پردوں میں چھپی رہتی ہیں اور کس طرح بعض کی تشہیر کر کے مرضی کے معنی پہنائے جاتے ہیں۔ قومی دفاع اور آئینی تقاضوں کے لیے ضروری ہوا تو جماعتی قیادت کی منظوری کے ساتھ ایسی ہر ملاقات اعلانیہ ہوگی۔ رہنما پی ٹی آئی جہانگیر ترین کی ایف آئی اے طلبی کا معاملہ، جہانگیر ترین کی جانب سے ایف آئی اے میں جواب جمع کروا دیا گیا۔ 11 والیومز پر مبنی دستاویزات بھی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے حوالے۔ جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز 12,000 افراد کو روزگار دے رہی ہے۔ 3 سال میں کسانوں کو 81 ارب سے زائد ادائیگیاں کی گئیں۔ کسانوں کو بینکنگ چیلنجز سے شفاف ادائیگیاں کی، جہانگیر ترین کا جواب۔ نیب کے زیر حراست سابق چیف انجینئر ایل ڈی اے مظہر حسین کے لیے نئی مشکل، نیب اور اینٹی کرپشن کے نشانے پر مزید 2 میگا پروجیکٹ آ گئے۔ ٹیپا سے پارک اینڈ شاپ ایرینا پروجیکٹ جوہر ٹاؤن کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا گیا، جبکہ اینٹی کرپشن نے این اے 120 کے ترقیاتی کاموں کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔ سی سی پی او لاہور 4 سنبھالتے ہی تنازعات کی زد میں، سربراہ لاہور پولیس کی ماتحت فورس کے ساتھ ٹھن گئی۔ آئے روز اہلکاروں کو حوالات میں بند کروانے اور ایکشن لینے پر ماتحت پھٹ پڑے۔ کسی نے آئی جی کو تحریری شکایت کر دی تو کسی نے مورائل ڈاؤن ہونے پر استعفیٰ دے دیا۔ سی سی پی او آفس میں تعینات سوشل میڈیا کا انچارج بھی استعفیٰ دے گیا۔ کورونا وائرس پھر سے سر اٹھانے لگا۔ لاہور میں کورونا کے 31 نئے کیسز رپورٹ۔ پنجاب بھر میں کورونا کے 84 نئے کیسز اور 2 اموات ہوئی، جبکہ صوبے میں مزید 19 طلباء میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ تعلیمی ادارے کھلنے سے اب تک کورونا میں مبتلا طالب علموں کی مجموعی تعداد 100 ہو چکی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 95,173 ہو چکی ہے۔ کورونا کے بعد ٹائیفائیڈ نے بھی حملہ کر دیا۔ شہر میں ٹائیفائیڈ کے مریضوں میں اضافہ، بیشتر ادویات بے اثر ہونے کے باعث علاج میں مشکلات۔ غیر معیاری خوراک اور آلودہ پانی سے ٹائیفائیڈ بڑھ رہا ہے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران کہتے ہیں کہ شہری بیماری سے بچنے کے لیے پانی ابال کر پئیں۔
पंजाब हुकूमत का म्यूनिसिपल सतह पर तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू करने पर गौर। इजलास में म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के तहत फंड्स इस्तेमाल करने की मंजूरी। फंड सीवरेज, सैनिटेशन, पीने के पानी के मंसूबों पर खर्च होंगे, जो कि गैर मुल्की मालियाती इदारों के लैप्स होने वाले फंड्स के दोबारा इस्तेमाल की मंजूरी। 4 अरब 98 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। लाहौर में वसीम अकरम प्लस की टीम पर खजानों की बारिश। MNAs, MPs को म्यूनिसिपल प्रोग्राम्स के नाम पर फंड्स की फ्राहमी। हुकूमती अराकीन के हलकों में मंसूबों की फहरिस्त सामने आ गई। PTI अराकीन के लिए 2 अरब 3 करोड़ का पैकेज मंसूर। MNAs को 5.5 करोड़, MPs को 4.25 करोड़ दिए गए। उधर 20 अरब रुपए की नई तरक्याती स्कीम शुरू करने का फैसला। ऐवान वज़ीर आला ने महकमा खजाना को ग्रांट का इंतजाम करने की हिदायत कर दी। सोई नॉर्दर्न कंपनी घरेलू सारिफीन को कनेक्शन फराहम करने में नाकाम। 20 करोड़ से जायद के डिमांड नोटिस जमा, ताहम कनेक्शन न मिल सका। 3.5 लाख सारिफीन ने करोड़ों के डिमांड नोटिस जमा कराए। मीटर्स न होने से करोड़ों अदा करके भी सारिफीन दरबदर। लाहौर में पानी की कमी और पानी महफूज बनाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने पानी के कम रेट का एतराज उठा दिया। महकमे बल्दियात ने पानी के ज़िया की वजह कम रेट्स को करार दिया। महकमे बल्दियात ने आला सतह की कमेटी बनाने की सिफारिश कर दी। कमेटी पानी के रेट्स और महफूज बनाने बारे तजावीज़ पेश करेगी। प्रोटोकॉल ड्यूटियों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की कमी। लग्जरी गाड़ियों को प्रोटोकॉल ड्यूटी में इस्तेमाल करने का फैसला। मुख्तलिफ महकमों से गाड़ियां वापस ले ली गई। सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए सूबाई काबीना को इरसाल। उधर गाड़ियों की कमी के बावजूद पंजाब हुकूमत इस 21 अक्टूबर को 25 गाड़ियां नीलाम करेगी। पंजाब हुकूमत पहले ही 150 गाड़ियां नीलाम कर चुकी है। VVIP प्रोटोकॉल के लिए पूल में सिर्फ 4 गाड़ियां हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन के CAA पर सेफ्टी से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात। सिविल एविएशन अथॉरिटी को नए लाइसेंसिंग के इजरा से रोक दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, पायलट्स, इंजीनियर्स के लाइसेंस जारी करता है। सिविल एविएशन अथॉरिटी से 29 सितंबर तक वजाहत तलब। ग्रैंड मुलाजमीन अलायंस मुतालिबात के हक में सड़कों पर आ गया। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट चौक तक रैली की क़यादत सदर अलायंस खालिद जावेद ने की। रैली में एसोसिएशन ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स और पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन समेत दीगर मुलाजमीन तंजीमों की भी शिरकत। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। FIA साइबर क्राइम विंग या दरखास्तों का कब्रिस्तान। साइबर क्राइम विंग में अफसरान के दम दिलचस्पी से साइल दरबदर। हजारों दरखास्तें दफ्तर में फाइलों तले दुबा दी गईं। 6 माह में 4776 दरखास्तें मौसूल हुईं। 6 माह में सिर्फ 91 मुकदमात दर्ज किए गए। 4685 दरखास्तें इल्तिबा का शिकार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से चेयरमैन CPEC कासिम सलीम बाजवा की मुलाकात। CPEC के तहत मंसूबों पर पेशरफ्त पर तफसीली बातचीत। पंजाब में CPEC प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार तेज करने पर इत्तेफाक। शोबा ज़राअत की पायदार तरक्की के इकदामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला से सूबाई वज़ीर राजा यासिर हुमायूं की भी मुलाकात। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाही से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सूबाई वजीर बाऊ मोहम्मद रिजवान, शाफे हुसैन, सेनेटर मिर्जा मोहम्मद खान आफरीदी और अब्दुल कादिर भी मौजूद थे। चेयरमैन सादिक संजरानी ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज लाही को बतौर इत्तेहादी किरदार अदा करने पर सराहा। अद्वियात की कीमतों में मजीद 262% तक इजाफा यकीनन नालायकी, बदनीयती और बदउनवानी की एक भारी कीमत है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर ट्वीट। लिखा, बदकिस्मती से ये कीमत अवाम रोजाना की बुनियाद पर चुका रहे हैं। शहर में स्मोक का खतरा मंडाने लगा। मुतल्लिका महकमों ने सर जोड़ लिए हैं। जुडिशल इन्वायरमेंटल कमीशन के इजलास में महकमों ने वसाइल की कमी की शिकायत के अंबार लगा दिए। सेक्रेटरी माहौलियात ने स्मोक के खिलाफ कानून साजी न होने, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने प्राइवेट व्हीकल्स की इंस्पेक्शन के लिए वसाइल की कमी का रोना रोया।
چیئرمین انوائرمنٹل کمیشن نے کہا کہ ادارے موجودہ وسائل میں ذمہ داریاں پوری کریں، 2 ماہ کے لیے بھٹے بند کیے جائیں گے۔ سرکاری یونیورسٹیز کی خود مختاری سبوتاژ کرنے کا منصوبہ پھر شروع۔ یونیورسٹیز ترمیمی ایکٹ کے مسودے پر خفیہ میٹنگ کا انعقاد۔ سرکاری یونیورسٹیز کے لیے یکساں قانون نافذ کرنے کے لیے ایکٹ کا نیا مسودہ تیار کرنے کا انکشاف۔ وائس چانسلرز کی بجائے وزیر ہائر ایجوکیشن کو یونیورسٹیز کی سنڈیکیٹ کا چیئرمین مقرر کرنے کی تجویز۔ ایکٹ سے ریٹائرڈ ججز اور بیوروکریٹس کو چیئرمین کو سنڈیکیٹ تعینات کرنے کی شقوں کو حذف کیا جا رہا ہے۔ لاہور چیمبر الیکشن کی انتخابی مہم کا آج آخری روز۔ کل صبح انتخابی معرکے کا میدان سجے گا۔ پیا فاؤنڈر الائنس کے قائدین اور امیدواروں کے انتخابی مہم عروج پر۔ ہال روڈ پر خدمت گروپ سے وابستہ تاجروں کی امیدوار سلیم اصغر بھٹی کے اعزاز میں شاندار ریلی۔ فرنیچر مارکیٹ میں انتخابی کمپین کی۔ ادھر لاہور بزنس مین فرنٹ کے قائدین اور امیدواروں نے ٹرک اڈا راوی روڈ کا رخ کیا۔ ایسوسی ایٹ کلاس کے امیدوار نبیل محمود طارق نے لاہور بزنس مین فرنٹ کے قائدین کا پرتپاک استقبال کیا۔ آئی جی پنجاب انعام غنی سے سول سروسز اکیڈمی ایلومنائی لاہور کے وفد کی ملاقات۔ افسران کی ویلفیئر، رابطہ کاری، آئندہ پروگرام سمیت متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے آئی جی پنجاب کو ایگزیکٹو باڈی کی آئندہ میٹنگ میں شرکت کی دعوت دی۔ ادھر آئی جی پنجاب انعام غنی کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ۔ آپریشن اینڈ مانیٹرنگ سینٹر سے شہر کے مختلف مقامات کا جائزہ۔ ایم ڈی سیف سٹیز اتھارٹی راؤ سردار علی خان نے آئی جی پنجاب کو بریفنگ دی۔ او ٹی سی لاہور چیلنج کپ، شاہ کمال کلب اور لاہور یونائیٹڈ نے اپنے میچ جیت لیے۔ لاہور یونائیٹڈ نے مضبوط حریف لدھیانہ چمکھانا کو 5 وکٹوں سے شکست دی، جبکہ شاہ کمال کلب نے کینن ینگ سٹار کلب کو 2 وکٹوں سے شکست دی۔ ٹورنامنٹ کے دوسرے مرحلے کے میچز کل ختم ہوں گے۔ اور الحمرا آرٹ کونسل میں منعقدہ 8 روزہ خطاطی نمائش اختتام پذیر۔ خطاطی نمائش میں قرآنی آیات، احادیث اور صوفی شاعری کو رنگوں کی صورت پیش کیا گیا۔ اختتامی تقریب میں صوبائی سیکرٹری خزانہ عبداللہ سنبل نے خصوصی شرکت کی اور نمائش دیکھی۔